قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالے کی حلالہ کروا رہے ہیں 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں, حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں. یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے, قرآن نے کھولا ہے. قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے, اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما, پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو, اس کے ساتھ ریلیشن ہو, پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو, پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی. ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے, قرآن میں حلالے کی اجازت ہے, تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی. بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے, قرآن والا حلالہ اور ہے. حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے. مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے. اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ جائز ہے, اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ عورت جب کسی, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف اس لیے نہیں, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے اس کے پاس آئے. او بھائی جان ایک آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا, اس نے طلاق دے دی, عدت ہو گئی, اس کا اس سے کوئی جہاں چاہے نکاح کرے. کسی کی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے کیا؟ یہ تو سنت ہے. پھر اگر مرد طلاق یافتہ سے نکاح کر لے تو اس کی بیوی ہے, اب اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور بالفرض اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت جب عدت ختم ہو جائے گی تو اب اس کی بیوی نہ پہلے والے کی ہے نہ دوسرے والے کی, تو پوری دنیا میں جس سے چاہے نکاح کرے, ان جس سے چاہوں میں پہلا والا بھی داخل ہے. تو کسی اور سے نکاح کرنا اگر غیرت کے خلاف نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. آج کل مارکیٹ میں علم نہیں ہے, صرف لفاظی چل رہی ہے, لیبل حدیثوں کے نمبر یاد کر کے نا, علم ختم, مارکیٹ سے شارٹ. تو اسلام کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا, یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بدنظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا تو یہ خوب سمجھ لو, جو بدنظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے, اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا, کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائے پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا, عورت کا شوہر کی نافرمانی کر, چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے, بڑے پیمانے پر نافرمانی کر, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی, پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں سکتی. عورت کے حقوق میں جو انسان مخلوق کے حقوق ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا, اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, نان نفقہ ہے, اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں کر رہا, اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں. کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے؟ ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے, یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دی. عدالتی خلے لے کے شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل, مرد کے بچے بھی گئے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بیگم صاحبہ کو کوئی اور پسند تھا, خلا لیا, چلو جی. مفتی اور حضرات چیختے رہ جائیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک بیان تھا میرا خلا پرنا, اس پہ نیچے لوگوں کے بہت سارے نیگیٹو کمنٹ, بار بار کہہ رہے ہیں خلا کا حق تو اللہ نے عورت کو دیا ہے, یہ مولوی دیکھو کیا, یہ مولوی غلط گائیڈ کر رہے ہیں. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خلا کا حق ایسے دیا ہے عورت کو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خلا لے لے, ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن کے اندر موجود ہے فلا جناح علیہما, میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لیں. اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے
اور عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدگی چاہیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر مہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے. یہ ہے خلا. فی مفتدت بھی، فدیہ دے دے اس کو. تو فدیہ جانبین کی مرضی سے ہوتا ہے. معاوضہ جب بھی کسی چیز کا لیا جاتا ہے تو اگلا معاوضہ قبول کرنے پر راضی بھی تو ہونا. تو خلا اسلام میں ایک ایگریمنٹ ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا کے راضی کیا تھا. خاتون نے نبی کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو حکم دیا طلقھا، ان کو طلاق دو. ان کے شوہر نے طلاق دی، پھر نکاح ختم ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عام طلاق میں اور خلا میں فرق یہ ہے کہ عام طلاق مرد اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، عورت کا اس میں مطالبہ نہیں ہوتا. خلا میں عورت کا مطالبہ ہوتا ہے. تو خلا عورت کا حق کا مطلب یہ کہ عورت بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ مطالبہ کرنا ضرورت کے وقت ناجائز نہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو کر سکتی ہے، کوئی معقول وجہ ہو. آج ہماری عدالتوں نے کتنا آسان بنا دیا اس کو. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. ہاں کورٹ اس کو کہہ رہی ہے شوہر کو خلا دے دو، پھر شوہر دے دے، سائن کر دے، پھر ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بعض دفعہ آتا نہیں ہے، نوٹس نہیں پہنچتا، آیا الزامات ثابت نہیں ہوئے اس کے اوپر، جو الزامات لگے تھے جھوٹے الزامات تھے، دلیل سے ثابت نہیں کیے، شوہر نے الزامات کو مانا بھی نہیں. پھر بھی بس جو قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہر قیمت پہ عورت کو علیحدگی دی جائے گی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، چاہے اس کے پاس کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو. کوئی معقول ریزن ہو پھر تو ہم بھی اس کے قائل ہیں، بلکہ معقول ریزن، چند معقول ریزنز ایسی ہیں کہ اگر شوہر سائن نہ بھی کرے تو خلا تو نہیں ہے لیکن نکاح فسخ کر سکتی ہے کورٹ. پھر سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض ریزن ایسی ہیں، کوئی واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہو نا عورت کے اوپر، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، یا بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے، حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ تو نکاح کی اب مصلحت فوت ہو گئی نا. ایسی کنڈیشن میں کورٹ پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو بلائے. عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میں یہ 3 خرابیاں یا 2 یا 1 خرابی ہے، تو وہ اس پہ کیس کرے اور یہ دیکھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. جیسے جج کرتا ہے نا، چوری کا الزام لگایا تو ایسے تو نہیں کہ جس نے الزام لگایا بس فوراً مان لیا آپ نے. جج یہ بات جج کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں جی یہ الزامات ٹھیک ہیں، اور یہ واقعی ایسے الزامات ہیں کہ اس کے ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا ناممکن ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. پھر مرد جج بیوی سے کہے گا کہ آپ رہنا چاہتی ہیں علیحدگی چاہتی ہیں. اگر وہ کہے مجھے علیحدگی چاہیے تو پہلے صورت میں یہاں بھی جج شوہر کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دو. اگر وہ نہیں دیتا تو اگر یہ بیماری قابل علاج ہوگی تو علاج کا موقع دیا جائے گا 1 سال کا. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے، حتی الامکان کوشش کی جائے گی پہلے موقع دیا جائے اس کو. نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کی وجہ پوچھی جائے گی کیوں نہیں دے رہے آپ. تو یہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جج یہ جب فیصلہ کرے گا اس کے بھئی یہاں متعنت ہے، مرد جو ہے نا وہ ظالم ہے، یہ نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، تو پھر اس کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دے. وہ نہیں دیتا تو پھر خلا نہیں ہوگا، یہاں فسخ نکاح ہوگا کہ جج نے کیا کیا، دونوں کا نکاح ختم. یہ اس کنڈیشن میں جائز ہے. آج جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے، اس پہ ہم چیخ رہے ہیں. آج جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ عورت جائے، اس کو ایک پرنٹڈ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے، اس میں سارے الزامات پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگیں گے. جج یہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہے یا غلط ہیں، اور جج کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ الزامات غلط ہیں، جج نے پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑانی ہے، تھمانی ہے، چاہے شوہر سگنیچر کرے یا نہ کرے. یہ کلعدم ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کسی مرد کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. ریاست کو اتنا کنٹرول اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ میری اور آپ کی بیویوں کو ہم سے جو ہے نا وہ طلاق دلوانا شروع کر دے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. مرد کی عورت پر نکاح والی ملکیت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی عورت. لیکن نکاح میں ملکیت کس کی ہوگی؟ مرد کی ہوگی. یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے، اور عورت کے فائدے میں ہے یہ. ہاں اگر وہ ڈھیڑ بن کے بیٹھ جائے نا، عورت نے الزامات لگائے شوہر کے اوپر، گواہوں سے ثابت کیا، عدالت نوٹس بھیج رہی ہے شوہر کو آ جاؤ، وہ نہیں آ رہا، اور الزامات اسی سنگین نوعیت کے ہیں. چھوٹے موٹے دیکھیں وہ تو خرابی ہر گھر میں ہوتی ہے نا، مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ گالیاں دیتا ہے. تو گالیاں معین اختر کے ماموں اتنی گالیاں دیتے تھے. جو یعنی ایسے الزامات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں، جس میں واقعی عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور نشہ کرا رہا ہے، اس کو کرا رہا ہے نشہ. یہ تو غلط ہے نا، زیادتی ہے. یہ بھی اسی نوعیت کی ہے، بہت ہی واضح طور پر ہو نا. آج کل جو خلا آ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا، گالیاں بہت دیتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتا ہے، غلط کرتا ہے، ہم کو اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح شراب پیتا ہے، اگر نشہ کرتا ہے تو یہ خلا کی، یہ فسخ نکاح کی بیس نہیں ہے. شراب پی کے کرتا کیا ہے؟ اگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور
ظلم کر رہا ہے نا, تو وہ پھر اس کو بیس بنایا جائے گا. تو خیر اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ دھرم ہو کے ضدی بن کے بیٹھ گیا, نوٹس آ رہے ہیں. اچھا یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹس بھی عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح گھر پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. شوہر بیرون ملک میں اندرون کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. جنرل مشرف کے جو سیاہ کام ہے نا, کارنامے, ان سیاہ کارناموں میں ایک اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا صحرا بھی جنرل مشرف اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے. یہ سارا گند کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر؟ جنرل مشرف نے. پورے خاندانی نظام کی اب ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں. اور ہماری دینی تنظیمیں اس وقت بھی خاموش تھی, اب بھی خاموش ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت بھی خاموش, اور اب بھی الحمدللہ خاموش ہے. تو پتہ نہیں کیوں خاموش ہے, ان کی کیا مسئلہ ہے, واللہ عالم. ہم تو اچھی تعویل ہی کرتے ہیں, کوئی وجہ وسیع تر مفاد میں ہی ایسا ہو رہا ہوگا, تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہٹ دھرم ہے, بلا رہے ہیں, نہیں آ رہا, تو پھر بعض فقہا کی رائے ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے کر آئے. کیوں نہیں لے کر آ رہی بھائی؟ اصل میں حکومت کا ایک یہ جو جنرل مشرف نے کیا نا کہ توڑواؤ, کیا کرو بھائی, جب نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرو. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ معقول بیس ہے یا نہیں ہے. ویمن رائٹ کے لیبل لگا کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. لیبل یہ ہے کہ عورت کے حقوق, لیبل یہ لگا دیا کہ کس کے حقوق ہیں. یعنی عورت کو اگر پڑوس میں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے نا, اپنا پرانا والا اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ عورت کا حق ہے کہ یہاں چھوڑ کے وہاں چلی جائے وہ. اور کمال کی بات یہ کہ بچے بھی ساتھ لے کے جائے گی. اس کے حق میں ان بچوں کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو یار آپ؟ کچھ بھی نہیں دیکھتی کورٹ. جج پابند ہے اس لا کا, جو اوپر سے وہ کر بھی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کا پابند ہوں. تو جس پہ جو بھگتتا ہے نا, اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں, اس کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جو بھگتتا نہیں ہے وہ نیچے نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہوتا ہے. اس مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے, بھگتو گے پتہ چلے گا. اور ویسے تو اب ویسے بھی جب خواتین میں جاب کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے, تو دفتروں میں ایک سے ایک ہینڈسم ان کو نظر آئے گا. اور عورت ویسے بھی دل کی کمزور ہے. شوہر جس اسٹائل میں بات کرتا ہے نا, شوہر کو تو پتہ ہے تو میری ہو گئی ہے. اجنبی آدمی ہمیشہ ایسے پیارے اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ عورت ہمیشہ اس سے دھوکے میں آتی ہے کہ میرا میاں کیسے بات کرتا ہے, اور یہ میرے باس میرے سے ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہے, میرے باس ماشاءاللہ کتنے پولائٹ ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ جب تک تیرا باپ نہیں ہے نا اس وقت تک یہ بات کر رہا ہے. جب یہ شوہر بنے گا پھر دیکھنا یہ کتنا پولائٹ ہوگا. وہ جو تیرا مکھنچو شوہر بیٹھا ہوا ہے نا, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, اس کی قدر کر تو. وہ تیرے بچوں کا باپ ہے. اس کو یہ لگ رہے ہیں سارے جو ہے نا ہینڈسم اسمارٹ, اور اتنی تنخواہ, اور یہ مجھے گاڑیاں دلائیں گے اور یہ کریں گے. اور وہ پھر خلا لے لیا, عدالت کہتی ہے خلا بھی لو, بچے بھی لے کے چلی جاؤ. برباد عورت نہیں ہونا ہے, مرد کا کیا ہے. تو مرد تو زندگی گزار لے گا کہیں بھی, برباد تم نہیں ہونا ہے. آخر میں عورت کا حقوق خدا نے جو بیان کیے وہ صحیح ہے, اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. جو مل گیا نا اب اسی کے ساتھ رہنا ہے, تم نے وفا کرنی ہے. اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے برداشت کرو. ہاں ایک حد, ایک سنگین نوعیت کے اگر اس میں ظلم ہے تو پھر اس کی صورت الگ ہے. وہ تو اگر وہ نہیں آ رہا تو پہلی کوشش تو عدالت کرے گی, پولیس کے ذریعے اس کو اٹھا کے لے کر آئے گی. کیوں نہیں آ رہا بھائی, بیرون ملک ہے, اس کو مہلت دے گی, آپ آ جائیں یا اپنا وکیل ہائر کریں آپ. پھر بھی اگر نہیں آتا, پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو پھر یہ بعض فقہا کہتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا. ایسی صورت میں بھی کورٹ اگر فسخ نکاح کرتی ہے, نکاح کو ختم کرتی ہے, تو اجازت ہے. کیونکہ وہ ایک متعنت ہے نا, کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بھائی آ کے فیس تو کر, تو تیرے پہ الزام لگ رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے بتا تو صحیح نا. اسی وجہ سے جو عورتیں خلا میں کیس دائر کرتی ہیں, ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ عدالت میں جا کے سماعت ضرور کریں. اگر یہ الزامات درست ہیں تو مانیں, نہیں ہے تو آپ انکار کریں. کیونکہ ایسی صورت میں پھر عدالت خلا دے گی, تو کورٹ کا تو خلا کورٹ تو دے دے گی, لیکن کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ اس خلا کو نہیں مانیں گے. لیکن آپ اگر کورٹ میں گئے نہیں, پھر یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ آپ نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا. تو خیر جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ عدالت سے آج کل جس طرح سے خلا لے رہے ہیں, یہ خلا لے کے کہیں اور شادی کرنا صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے, زنا ہے. کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ نے کورٹ کے پاس نہیں رکھا. کہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اسلام میں صرف زنا حرام نہیں ہے, بلکہ نکاح یہ قابل ترغیب چیز بھی ہے. یعنی آپ نے زنا سے بچ کے اکیلے زندگی نہیں گزارنی, بلکہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے. کیونکہ فطرت یہ چاہتی ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس کے نتیجے میں آگے نسل پیدا ہو. بنیادی مقصد ہی اس ملاپ کا نسل پیدا. ایک بات تو یہ, یہاں دو نکات اور ہیں. ایک یہ کہ متع اسلام میں حرام ہے. اس بارے میں علماء کے دو کانسیپٹ ہیں. دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اجماع ہے کہ متع حرام ہے بالکل, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماع ہمارے نزدیک حجت قطعیہ ہے, اس سے انحراف جائز نہیں ہے. شیعہ حضرات, معتزلی, خوارج, یہ جتنے بھی لوگ تھے, ان کے اجماع کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دی.
کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو حجت مانتے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے. تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں، احادیث کو، قرآن کو، اور پھر صحابہ کو حجت مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ ہے اس کی جو علامت بیان کی، وہ علامت یہ تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو اس لیے ہماری نظر میں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہو وہ جائز نہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی دور میں کسی بھی ٹائم پہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو گئی تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کی ویلیو ختم ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو کسی بھی دور میں امت کسی بھی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا جی پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا لہذا میں اب بھی اس میں اختلاف کر رہا ہوں. نہ جب ایک دفعہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ قطعی دلیل بن چکا ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جمع ہو گئی اس کا مطلب یہ گمراہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح سے ہی ہے. تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا. تو عام طور پہ جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو. لیکن علماء میں سے بہت سے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ متع اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا ہے. خوب سمجھ لیں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں متع کو، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا. اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات پہلے متع کیا کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. اچھا، اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ متع 2 دفعہ حرام ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ حرام ہوا، پھر اجازت دی گئی، پھر حرام ہوا. تو خوب سمجھ لیں، بعض محقق اہل علم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ متع حرام تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، جیسے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ تو مکی آیتیں ہیں، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ہی راستہ بیان کیا، وہ ہے بیوی یا باندی. جبکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے عربی میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا، عرب کے کلچر میں بھی اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا. تو اگر متع حلال ہوتا تو قرآن اس کا بھی تو تذکرہ کرتا نا، اور یہ بڑی مضبوط بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام نے اس بے غیرتی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے. اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے، ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے. کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں جو بعد میں اس کا ناجائز ہونا نازل ہوا، کیونکہ اسلام کی جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، یہ تعبیر درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے، لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی، لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا ان کو، کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی. تو حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے. تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا. ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے. تو شروع میں لوگ پیتے تھے، اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو، بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے. تو اے اللہ کیا باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں؟ تو اسلام خاموش تھا اس بارے. تو اسی طرح وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے یا روایات ہیں جن میں آتا ہے صحابہ متع کیا کرتے تھے، تو حرام تھا متع اس وقت بھی، لیکن بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید کی آیتیں معلوم نہیں تھیں یا ان آیتوں کا مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا. اور زمانے جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو وہ بھی وہی سمجھ کے کرتے رہے. تو اسلام نے اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا واضح طور پر. پھر جب حرمت نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا حرام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، بہت سو کو نہیں پتہ چلا، وہ پھر بھی اسی طرح مبتلا رہے اس میں. تو یوں سمجھا گیا، تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ بھئی یہ ایک دفعہ حرام ہوا ہے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوبارہ حلال ہو گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی اعلان کر دیا. تو یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، راوی اس کو یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بار بار حرام قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ راوی کی
تعبیر ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام تو پہلے ہی سے ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی. تو یہ قول ہمیں دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، ورنہ قرآن کی آیت کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دی. یہاں بھی آپ خوب سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے ہم پہ پابندی لگائی. یہاں بھی آپ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متع تو نبی کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، حضرت عمر نے حرام کیا. اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ کو نہیں پتہ چلا کہ متع حرام ہو چکا ہے اسلام، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھا، پیغمبر کے دور میں بھی حلال تھا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے. حالانکہ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اناؤنسمنٹ کی تھی. تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ حرام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے اس کی. یہ جو متع والی حدیث ہے نا، اس کی میں تشریح 3 طلاق کے مسئلے میں بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاق کو 1 سمجھا جاتا تھا، عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سمجھا جاتا تھا، بعض صحابہ سمجھتے تھے، حالانکہ 3 کے 3 کہنے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہو چکی تھی قرآن مجید میں. ابو بکر کے دور میں بھی نازل، یعنی ان پر عمل ہوتا رہا، لیکن بہت سارے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو 1 سمجھتے رہے. حضرت عمر نے عمومی اناؤنسمنٹ کر دی. تو بعض دفعہ راوی کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیگر احادیث کو اگر ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کی یہ اپنے الفاظ ہیں، راوی کہ یہ اپنی ایک تعبیر ہے. ہر آدمی جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی تعبیر ہوتی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہی تھیں، لیکن بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ 1 ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 1 سمجھی، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی. اسی طرح متع مکہ میں حرام ہو گیا تھا، لیکن بعض صحابہ کو علم نہیں تھا، ان میں سے بعض کو پتہ چلا مدینہ میں حرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں حرام. بعض کو پتہ چلا کہ نہیں 2 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے کہ 2 دفعہ حرام ہوا ہے، 2 دفعہ حلال تھا. اور بعض یہ سمجھے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، لہذا حرام ہی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے اور حرام ہی حضرت عمر نے کیا ہے گویا کہ. تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف تھا. حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی آیت سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ متع اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے. ہاں زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اناؤنسمنٹ اس کی مختلف مرحلوں میں کی ہے. اور حضرت عمر کا دور خلافت بہت مضبوط تھا تو حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا کہ اب اگر کوئی متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا، زنا والی سزا دے کے پتھروں سے مار کے ہلاؤں گا اس کو میں. کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھتے تھے کہ متع حلال ہے، بعض سمجھتے تھے کہ حلال نہیں ہے. حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا بھائی یہ بالکل حرام ہے، اب اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو متع ہے اسلام میں اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے. اب متع ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. متع کہتے ہیں کسی خاتون سے ایگریمنٹ کر کے ٹیمپریری نکاح کرنا. یہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو جائز سمجھا کہ ٹیمپریری نکاح کرنا. ٹیمپریری نکاح کا مطلب دل میں صرف نیت نہیں ہے آپ کے کہ میں اس کو بعد میں چھوڑ دوں گا، بلکہ زبان سے ایگریمنٹ ہے کہ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی خاتون سے معاہدہ کرتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں. ایسے ایجاب و قبول جیسے باقاعدہ نکاح میں ہو. تو اس طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزرے گا تو عورت خود بخود اس متع کی پابندی سے آزاد ہو جائے. یہ عمل متع کہلاتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق ہے نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے جی، نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں گواہ نہیں ہوتے. تو متع میں بھی دیکھو گواہ ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع بھی نکاح جیسا ہے. تو دیکھیں گواہ تو زنا میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق گواہوں کا نہیں ہے، بلکہ زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے، جبکہ زنا میں عورت جب چاہے جا سکتی ہے. تو متع اور زنا میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ زنا میں ایک دفعہ زنا کے بعد عورت جا سکتی ہے، متع میں فوراً نہیں جا سکتی. جو وہ ایگریمنٹ اس نے کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی پابند رہے گی وہ، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اور ویسے بھی اسلام ایک دین فطرت ہے، پاکیزہ مذہب ہے. جو لوگ بھی متع کو حلال کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ کارڈ بانٹتے ہیں، دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اپنے داماد سے 20 لوگوں کو آپ ملاتے ہیں، اس عمل میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رشتہ داری بڑھ گئی ہے. بلکہ داماد اگر زیادہ اچھی کوالٹی والا ہے تو لوگ فخر سے ملوا رہے ہوتے ہیں، میرے داماد ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ فوج میں اتنا بڑا آفیسر ہے، یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، یا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. متع ایک اتنی گندی ایک بری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرہ برابر بھی غیرت تو کبھی اپنی بیٹی کا یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ یہ میری وائف ہے اور
یہ شخص جو ہے یہ اس سے میری یہ میری بیٹی ہے اور یہ فلاں شخص ہے جس سے میری بیٹی کا متا والا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور فی الحال یہ میرا داماد ہے 2 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے شرمی والا کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسی بے شرمی اسلام کے کھاتے میں آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہاں لوگ فوراً ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی غلط چیز, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہاں بھی وہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متا کو جائز سمجھتے ہیں وہ فوراً اہل سنت والجماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہاں بھی تو حلالہ ہے, جو ایک رات کی شادی ہوتی, 2 راتوں کی شادی ہوتی, 10 راتوں کی شادی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں اسلام میں حلالہ یہ ہے ہی نہیں کہ 1 رات یا 2 رات کی شادی. جو مرد بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اسلام میں لازم ہے کہ عورت عدت گزارے, پوری عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے, اور اس نکاح میں وہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں 1 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ سے شادی کروں. اگر یہ ایگریمنٹ اس عورت نے کر لیا تو پھر یہ عمل لعنتی عمل بن جائے گا. کوئی عالم کوئی مفتی اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتا, جبکہ متا میں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سامنے والا پابند ہوتا ہے, تو یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے. پھر ایگریمنٹ کی بعد پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا, یا نکاح اگر حلالے میں کسی عورت نے ایگریمنٹ کر لیا تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح بہت سے علماء کے نزدیک وہ نکاح ہی کالعدم ہے, اور بہت سے علماء کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا لیکن لعنتی عمل کہلائے گا. دونوں کو ملامت کی جائے گی, یہاں تک کہ حکومت پر لازم ہے کہ دونوں کو تعزیر دے, تعزیری قانون جاری کرے ان کے اوپر. جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو حلالہ کرتا ہے. تو وہاں حلالے سے یہی مراد ہے کہ ایگریمنٹ کر کے جو بھی حلالہ کرتا ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے. پھر وہ عورت اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے, نہیں رہنا چاہے تو کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی معقول وجہ سے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ان کے شوہر ان کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا, اور جمیلہ بنت ثابت نہیں تھی, حضرت جمیلہ ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو آپ نے ان کے شوہر ثابت الانصاری کو بلایا اور ان سے کہا کہ طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی طلاق. نہیں دیتے تو نہیں دیتے, لیکن انہوں نے کہا کہ دے دینی چاہیے. تو کوئی بھی عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر سے اگر طلاق مانگے کوئی معقول وجہ سے, تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا. تو یہاں بھی ایسے اگر ایک عورت نے ایک شوہر سے نکاح کیا ایک مرد سے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع, لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا تھا, تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے. عدت گزارے عورت جہاں چاہے نکاح کرے, تو جہاں چاہے نکاح میں جیسے کسی سے بھی نکاح بے غیرتی نہیں ہے, تو پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا بھی بے شرمی اور غیرت کے خلاف نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے. متا میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. متا کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ ختم ہو گیا. اس لیے متا اور جو جائز حلالہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کو اس پہ قیاس نہ کیا جائے.